بات چیت کرتے وقت سامنے والا کچھ کہے بغیر سر ہلانا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ فضول باتوں اور بکواس بند کرنے کا وقت ہے۔ زندگی کی مثال لڈو کی دانی سے ہی سمجھ جاؤ۔ امید ہمیشہ چیکے ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ سوتے ہوئی کتے کو سویا ہی رہنے دو، بیدار ہو کر یقیناً وہ آپ پر بھونکنے لگے گا۔ جب اپنی پرندے کسی اور کے دانے کی عادی ہو جائے تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ کوئی وقت اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ جھگڑالو عورتوں سے الجھنے سے بہتر ہے کہ آپ سانپوں سے کھیلیں۔ اپنے اس حصے کو مار ڈالو جو یہ مانتا ہے کہ وہ کسی اور کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ عورتیں عموماً مردوں جتنی کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ انہیں مشورہ دینے کے لیے ان کی بیویاں نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ اگر عورت دل سے سچی محبت کر لے تو وہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے لگتی ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، پھر اور لوگ بکواس بھی بڑے اہتمام سے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے معافی مانگنے والا ہمیشہ بہادر ہی رہتا ہے۔ معاف کرنے والا سب سے مضبوط ہوتا ہے، اور سب سے پہلے بھولنے والا سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک جرمنی کہاوت ہے کہ فقیر اور دکاندار ہمیشہ راستے کے قریب ہوتے ہیں۔ اپنی غلطی مان لینا فراخ دل رکھنے والے شخص کی علامت ہے، جو کہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ زندگی صرف نسل کے لیے ہوتی ہے، جبکہ اچھا نام ہمیشہ کے لیے۔ جو چیز شیر کو بھی لومڑی بناتا ہے وہ ہے ضرورت۔ خوبصورتی کا تعلق نظر سے کم اور دل سے زیادہ ہوتا ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گوا دیتا ہے، جبکہ پر امید شخص پریشانیوں میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ غم کو ہرانا چاہتے ہو تو ان تین چیزوں پہ فوکس کرو: ایمان، صبر اور رضا۔ اداسی اکثر ان لوگوں کی ذات کا حصہ ہوتی ہے جو احساس رکھتے ہیں۔ لوگوں کی دلوں میں اپنا مقام اس طرح بناؤ کہ اگر مر بھی جاؤ تو تمہیں دعاؤں میں یاد رکھے، اور اگر زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کرے۔ یہ علامت ظاہر ہوتے ہی سمجھ جاؤ کہ سامنے والا آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ جس کو آپ اہمیت دیں اور اسے اپنا مان کر سمجھے، لیکن وہ اپنی ترجیحات میں آپ کو سب سے آخر پر رکھے۔ کسی بھی ڈسکشن میں آپ کی رائے نہ لی جائے، اور نہ ہی آپ کو یا آپ کی رائے کو کوئی اہمیت دی جائے۔ جو لوگ آپ سے ہر موقع پر مدد حاصل کرنے کے بعد بھی ہر موقع پر آپ کی مدد کرنے سے انکار کرے، جو لوگ آپ کو تکلیف دینے سے نہیں گھبراتے، اور اگر آپ سوال کریں تو آپ کو ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ ادب کا دروازہ اتنا تنگ اور چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہے۔ جس نے اپنی پریشانیوں پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانیوں کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جب متبادل مل جائے تو لوگ تبدیل کر لیتے ہیں، راستہ بھی، مزاج بھی، رشتہ بھی، کتاب بھی، اور الفاظ بھی۔ کبھی بھی اس شخص کو جھوٹ نہیں بولنا جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا خدا کو خوش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جو گناہ کا مرتکب ہوا اسے آدمی سمجھو، جو گناہ کر کے نادم و پشیماں ہوا اسے ولی سمجھو، اور جو گناہ کر کے اپنے آپ پر فخر کرے اسے شیطان سمجھو۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا چین و سکون گوا دیتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ دل کی سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ سب سے بہترین وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ اچھا چال چلن اور بلند کردار ہے۔
اپنی شخصیت کا موازنہ اس دنیا میں کسی کے ساتھ مت کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم خود کو ذلیل کر دیتے ہو۔ اگر تم غریب پیدا ہوئے ہو تو یہ تمہاری غلطی نہیں، لیکن اگر تم غریب ہی مر گئے تو اب یہ تمہاری غلطی ہے۔ کچھ بڑا کرنے کے لیے آپ کو کبھی کبھار بڑا رسک لینا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قسمت اور ہنر سے بہت زیادہ مال و دولت حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ سست اور کاہل انسان کو مشکل کام دینا چاہیے، کیونکہ سست آدمی مسئلے کا حل آسانی سے حاصل کر لیتا ہے۔ اگر تم ایک چیز کو بہتر نہیں بنا سکتے تو کم از کم خوبصورت تو بنا ہی سکتے ہو۔ اس وقت تک محنت کرو جب تک تمہیں اپنے آپ پر فخر نہ ہو۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی، بلکہ کامیابی محنت، مستقل مزاجی، سیکھنے پڑھنے، قربانی اور سب سے بڑھ کر جو کام تم کر رہے ہو اس سے پیار کرنے کا نام ہے۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ میں کالج میں کچھ مضامین میں فیل ہو گیا تھا، لیکن میرے دوست سب مضامین میں پاس ہو گئے، اور آج وہ میری کمپنی مائکروسافٹ میں ملازم ہے اور میں مائکروسافٹ کا مالک ہوں۔ ویڈیو دیکھنے والے معززین، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔